اندر لاٹھیاں ماری ہیں، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک لڑکی ہے مناہل، اسی کیمپس کی ہے، اس کو شہید کر دیا، مار دیا. یہ بہت بڑی مافیا ہے، یہ بہت بڑی. یہ ٹیچرز کو چپ کروا رہے ہیں، ٹیچرز کو پیسے دے کے چپ کروا رہے ہیں. بچیوں کو انہوں نے کلاسز میں بند کیا تھا اور باہر ٹیچرز کو پہرا دینے کا کہا تھا کہ آپ نے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا. جی السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ رانا خالد عبداللہ حاضر ہے. میں اس وقت گلبرگ کے ایک مقام پہ موجود ہوں. آپ میرے عقب دے سکتے ہیں پنجاب کالج. جی ہاں، پنجاب کے معروف میاں عمر محمود صاحب کے یہاں پہ بچے آتے ہیں تعلیم لینے، بچے آتے ہیں ٹیلنٹ لینے، بچے پڑھنے آتے ہیں، مہنگی تعلیم حاصل کرنے یہاں پہ آتے ہیں. مگر ان بچوں کو کیا دیا جاتا ہے تعلیم کے بدلے میں؟ بچوں سے، جی ہاں، اب اس سے محفوظ نہیں ہیں یہاں پہ لڑکیاں، بچیاں اب محفوظ نہیں ہیں. بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. ناظرین گرام، یہ آج کی دردناک، انتہائی دردناک، افسوسناک سٹوری ہے. آئیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا دیکھا انہوں نے. کیا بتانا چاہیں گے آپ، ایسا کیا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ اصل میں یہ سٹوری آئی ہے کہ کیمپس 10 کی ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ کسی گارڈ نے غلط حرکت کی ہے اور اس کے بعد اس کی کولیگ سے پتہ لگا کہ اس کے گردن پہ گندے نشان ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس غلط کی حرکت مرکت مطلب کیا کی بیسمنٹ ہے؟ میں ریپ ہوا اس کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ معاف کرے اس کے ساتھ ریپ کیا ہے اور اس کو آئی سی یو میں اس کو شفٹ کیا گیا. وہاں پر بالکل مطلب کہ اس خبر کو پھیلانے سے ہم انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ خبر کو نہیں پھیلانا، مطلب کہ چھپایا گیا اس خبر کو. اور اسٹوڈنٹس کو بھی منع کیا. پرنسپل جو ادھر کی کیمپس 10 کی پرنسپل ہے، اس نے بچوں کے فون توڑے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے فون توڑے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ منع کیا کہ آپ کے پیرنٹ آپ کو سسپینڈ کر دیں گے. دھمکیاں دی ہیں، میرے پاس اس چیز کا پروف ہے، ٹھیک ہے. بچوں کو دھمکی دی ہے کہ آپ نے اگر دکھایا یا کرایا تو ہم آپ کو سسپینشن لیٹر دے دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو ایف آئی آر لانچ کرا دیں گے. مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر احتجاج میں نظر آئے تو آپ کو ہم نے ایف آئی آر آپ کے اوپر لانچ کروا دینی ہے. ہم کیوں نہ کروائیں جی؟ یہاں پر کسی بچی کی عزت لوٹی گئی ہے اور ہم چپ کر کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. یہ آج ہی کا وقوع ہے؟ جی آج کا وقت ہے، بالکل آج کا وقت ہے. تو آپ نے احتجاج کیا، احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، اور آپ نے آواز کو بلند کیا، تو پھر آپ کو کیسے ٹریٹ کیا گیا؟ دیکھیے، ہم نے ایک گروپ بنایا تھا رات کو، صرف ایک پرامن احتجاج کے نام سے. ہم نے کہا تھا کہ بالکل ہم نے پولائٹ لہجے میں ہم نے بات کرنی ہے، کوئی اتنے اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے لاٹھی چارج کی میرے دوستوں کے اوپر. انہوں نے لاٹھیاں ماری ہیں کمر پہ، ان کے اتنے بڑے بڑے نشان. ایک لڑکے کو میں نے آپ کی ویڈیو آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے، وہ لڑکے کو اس ہاسپٹل میں آئی سی یو میں رکھا گیا، اس کے پورا بازو، اور وہ آج اس دنیا سے انتقال کر کے گیا، ٹھیک ہے، اسی واقعے کی وجہ سے. اور وہ پولیس والے نے مارا ہے اس کو، جو اس کے اوپر شیشہ، یہ آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں، یہ شیشہ اس کے اوپر گرا تھا لڑکے کے اوپر. اندر لاٹھیاں ماری ہیں، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک لڑکی ہے مناہل، اسی کیمپس کی ہے، اس کو شہید کر دیا، مار دیا. مناہل لڑکی بھی شہید ہو چکی ہے؟ لڑکی بھی شہید ہو گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ 3 لڑکے احتجاج میں پولیس کے ہاتھوں جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح سنا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک لڑکی بھی مناہل ہوا، میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی شہید ہو گئی ہے. ابھی آپ کو احتجاج کرنے میں کیا رکاوٹ درپیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ان کے لاٹھی چارج کرنے سے ہم رک جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے. آج اگر 500 بچہ آیا تھا نا، کل 1000 آئے گا. پھر اگر یہ دوبارہ یہ ایسی کوئی گندی حرکت کریں گے، ہم دوبارہ یہ اور ایسے زیادہ بچہ آتا جائے گا. جی سی کا بھی بچہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی کے بھی لڑکے آئے ہوئے تھے. یہ ڈبل ہوتے رہیں گے دن بہ دن. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کا کیریئر تباہ، اب آپ کو کسی چیز کا ڈر، خوف، خطرہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ کر دیں. کب تک کریں گے؟ آج میری بہن، میری سسٹر یہاں پہ پڑھتی ہے، اگر وہ لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کو میری بھی سسٹر بھی سیف نہیں ہے. ناظرین دیکھیے گا کہ بہاولپور کہیں یونیورسٹی میں بچیوں کا ریپ، کہیں کالجز میں ریپ. آخر کار ہم اپنی بچیوں کو کون سی یونیورسٹی، کون سے ایسے کالج میں داخل کروائیں کہ جہاں ہماری بچیاں محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے گا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انس بیٹا، کہ آپ یہ سب کچھ دیکھ کے 3 لڑکے بھی شہید ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹ احتجاج کرنا جو ان کا رائٹ ہے، مگر اس سے بھی روکا گیا. بہت بڑا ٹائیکون کا کالج ہے یہ، پنجاب کالج کے عقب میں ہم کھڑے ہیں. تو آپ کو کسی قسم کا ڈر، خوف، خطرہ ہے؟ یہ بہت بڑی مافیا ہے، یہ بہت بڑی. یہ ٹیچرز کو چپ کروا رہے ہیں، ٹیچرز کو پیسے دے کے چپ کروا رہے ہیں. بچیوں کو انہوں نے کلاسز میں بند کیا تھا اور باہر ٹیچرز کو پہرا دینے کا کہا تھا کہ آپ نے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا. چاہے ان کو گھسیٹ کے لے کے جانا پڑے، آپ گھسیٹ کے لے کے جائیں، مارنا پڑے مارے. لڑکیوں کو مارا ہے ہم نے. یہاں پر بینچ رکھا تھا بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یہاں پر بینچ رکھا تھا. 4 بینچ ہم نے یہاں پر بچھائے تھے کہ بچیوں کو ہم نے باہر لے کر آئے تھے تاکہ وہ ان کو یہ مطلب کہ اس واقعے کی مطلب کہ یہ نہ بنے. جس لڑکی کا ریپ ہوا وہ کون ہے؟ وہ فوت ہو گئی ہے. خبر تو ہمیں یہ سننے کو آئی ہے گروپ میں کہ وہ فوت ہو گئی ہے. کل بھی ہمیں خبر آ گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میری بہن بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں.
تو اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید سے تندرستی عطا فرمائے. کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور بھی شہری کھڑے موجود ہیں, اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی بھائی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان بہت یہ ہی جو ظلم و جبر ہو رہا ہے ملک میں پچھلے 2-3 سال سے, یہ بڑھتا جا رہا ہے. آج کوئی نئی سٹوری سننے کو مل رہی ہے. آخرکار ہم اپنی بچیاں کو کون سے یونیورسٹی اور کون سے کالج میں داخل کروائیں جہاں محفوظ رہ سکیں گی؟ یہاں گارڈ نے زیادتی کی اور پورا سسٹم اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو اگنور کر دیں گے نا, اگر اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی تو کل کوئی ہو سکتا ہے یہی گارڈ ہر کسی کے گھر جائے. یہ ایک کریکٹر ہے یعنی کہ زیادتی کا, کہ بہت بڑا یہ انسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس پہ چاہیے کہ حکومتی اداروں کو اور دوسرا سب کو غور کرنا چاہیے. لوگ اگنور کر رہے ہیں. نیوز نہیں چل رہی تھی, آج نیوز چلی. آج جب یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا ہے تو آج یہاں پہ نیوز چلی ہے, ورنہ یہاں کوئی بول ہی نہیں رہا تھا. اصل میں یہ ہے میاں عمر کا. میاں عمر ایک سٹرونگ بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مٹی ڈال دی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوا. اس گارڈ کو بھی یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے کہ پی جی سی کا یہ گارڈ ہے, اس وجہ سے اس کو سیف سائڈ کر دیا گیا. تو اس لیے چاہیے کہ حکومتی اداروں کو, جوڈیشری سسٹم کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں اور گارڈ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی عام شہری اٹھ کر زیادتی کر دے. تو پہلے ہی ایک زیادتی ہوگی, دوبارہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. پہلے ایک زیادتی ہو گئی, دوبارہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بچی سے زیادتی بھی ہوئی, بچی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. میں جب یہاں پہ پہنچا تو میں نے ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم دیکھا, ایک جبریت کے بعد دوسری جبریت دیکھی. میں نے یہ دیکھا کہ یہاں اسٹوڈنٹوں کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا. ابھی میرا کیمرہ اور مائک دے کر یہ کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, مگر بڑی زبردستی سے اسٹوڈنٹوں کو یہاں سے اٹھایا گیا, یہاں سے بھیجنے کا ان کو بندوبست کیا گیا اور بڑی سختی سے گریباں سے پکڑ کر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں پنجاب کالج کے عقب میں کھڑا ہوں. اس کا گیٹ ٹوٹ چکا پوری طرح اور مہنگی فیسیں ادا کر کے بھاری رقم ادا کر کے اور لوگ اپنے بچے یہاں پہ داخل کرواتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنورے گا, ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے. اچھی تعلیم کی بجائے واہ واہ خدایا تیرے رنگوں پہ میں راضی ہوں کہ اس دنیا میں کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ محافظ ہی آخرکار. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی پریزن وین اور واٹر کینن موجود ہیں. ایس پی, ڈی ایس پی, اعلیٰ افسران بھی یہاں پہ موجود ہیں. پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے. یہ پولیس کی بھاری نفری کا یہاں پہ ہونا ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا نہ ہو پائے, اسٹوڈنٹ احتجاج نہ کر پائیں, اپنی آواز کو, حق کو بلند نہ کر پائیں. آپ دیکھیے گا پنجاب کالج کا گیٹ توڑ دیا گیا. بچوں نے جب احتجاج کیا, جوش تھا, غصہ تھا. سر آپ نے یہ جو وقوع سارا صورتحال دیکھی کہ یہاں پہ بچی کا ریپ ہوتا ہے پنجاب کالج کی طرف سے, پھر بچی کو ریپ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بچی کا ریپ ہوتا ہے. یہ ہمارے پڑھائی والے ادارے ہیں یا مطلب کوئی کھیل کود والی جگہ ہے. یہاں پہ تو بچوں کو اعتماد کر کے بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اگر آگے سے ہمارے ادارے اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو ہمارا اعتماد ہی اٹھ گیا ان پہ سے. کوئی بندہ یہاں پہ نہ کوئی پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجے گا اور نہ کوئی پڑھنے آئے گا. اور اوپر سے وہ بچہ بھی یہاں پہ کوئی شہید ہوا ہے, کہتے ہیں کہ 2 بچے زخمی ہیں. 3 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اس کہ وہ سسٹم کے خلاف نکلے ہیں, جو بندے کرپٹ ہیں ان کے خلاف نکلے ہیں. مطلب وہ اپنے پروٹیکٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کسی کے حق میں یا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. یہ بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں اور جب یہ بچے سیف ہی نہیں, ہم جائیں کہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے؟ نہ اسکول, نہ کالج, یا یونیورسٹی ہیں, کوئی چیز سیف نہیں ہے. بجائے پولیس ہمارا ساتھ دینے کے, یہ ان کے طرف سے مجھے لگ رہا ہے پولیس آئی ہی ہے. اور پولیس بجائے کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے بجائے الٹا وہ 2-3 بچوں کو زخمی کر دیا اور ایک بچہ شہید کر دیا ہے. میرا آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے, مریم نواز صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ اس سسٹم کو صحیح کیا جائے. اور یہ جو معصوم بچی ہیں جو کہ ماں باپ ان کے بیاہ پہ, ان کے اعتبار پہ کالج والوں پہ بھیج دیتے ہیں, خدا رہا ان کو چاہیے کہ یہاں پہ کوئی سسٹم ایسا رائج کرے اور وہ جو بندے ان میں شامل حال ہیں ان کو پکڑا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور جن کی بچی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور باقی بچوں کو اللہ پاک محفوظ رکھیں ان سسٹموں سے. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب صاحب آپ کی یہ آواز سن کے اس پہ عمل کریں گے؟ جی میرا پورا یقین ہے انشاءاللہ اگر وہ آواز سنیں گے اور اس پہ کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن ہوگا اور ان دونوں اور جو بھی اس میں شامل ہے سسٹم میں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری تو یہی اپیل ہے. اور باقی اوپر جو ہمارے سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھدار اور دانا بینا لوگ ہیں,
ان کو بھی چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہیں, کل کو اگر ان بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کسی پہ بھی یہ مصیبت اور آفت آ سکتی ہے. خدا را اس کو سسٹم کو صحیح کیا جائے اور یہ جو نظام ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کو بدلا جائے. سر جب مجھے کال آئی نا کہ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور قتل کر دیا گیا, یقین جانیں کہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یار پرائیویٹ کالج اور ایک ٹائکون کا کالج ہے, میاں عمر محمود کا کالج ہے, یہاں پہ نہیں ہو سکتا. میں نے یہاں آ کے مانا ہے سب منظر دیکھ کے, میں فون پہ نہیں مان رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر انصاف ہوگا؟ یہ ایک بڑا بے اعتماد والا ادارہ تھا, یعنی کہ بہت اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے. اگر اس طرح کے واقعات یہاں پہ ہوں گے تو پھر ان کی ریپوٹیشن کو ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں تو بچے محفوظ چاہیے. اللہ کرے کہ سسٹم ہمارا ہوش میں آئے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. اور جن کے ساتھ زیادتی ہے ان کو اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے اور وہ بندے پکڑے جانے چاہیے. جہاں پہ بھی ہیں وہ کسی کے بھی زیر سایہ ہیں, ان کو پکڑا جانا چاہیے. سر ان کے والدین نے التجا کی, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا پرنسپل کی طرف سے. ابھی بچہ بتا رہا تھا تو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ آواز بلند کریں گے آپ کے خلاف FIR ہوگی اور آپ کو الٹا جیل میں ڈالا جائے گا. یہ بچوں نے اسٹوڈنٹوں نے آواز اٹھائی ہے تو پھر بھی 3 اسٹوڈنٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ تو گنڈا گردی ہے نا, جن کی ساتھ زیادتی بجائے ان کے ساتھ دینے کے انہیں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس کے خلاف سسٹم کو ایکشن لینا چاہیے اور جو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. وہ زیادہ اس چیز کے مرتکب ہیں جو جرم کروا رہے ہیں. اگر یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہماری تو حکومت وقت سے یہی اپیل ہے اور مریم صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے.